الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بقرہ کی آیت 68 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پچھلی نشست میں بنی اسرائیل کی فرد قرار داد جرم کا ایک خاص پہلو زیر بحث تھا۔ وہ پہلو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پانے کے بعد انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پاتے وقت انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا۔ پیچھے یہ بیان کیا گیا کہ جب ان کو سبت کے بارے میں ایک قانون دیا گیا تو یہ ہیلہ بازی میں اس سطح پر اتر گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین سزا دی۔ چنانچہ ان کی ایک بستی کا واقعہ سنایا گیا ہے کہ وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے کس طرح کا ہیلہ کرتے تھے۔ چنانچہ یہ سزا انہیں دی گئی کہ وہ بندر بنا دیے گئے۔ اس کی نوعیت کیا تھی اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اب یہ زیر بحث ہے کہ جب انہیں قسامہ کا قانون دیا گیا، یعنی کوئی قتل ہو گیا ہے تو اس پر قسمیں لینے کا ایک خاص طریقہ قبائلی رسم و رواج میں رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کے لیے کہا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قسم لینے کے لیے ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے جس میں اس کا کم امکان رہ جائے کہ لوگ جھوٹی قسم اٹھا لیں۔ چنانچہ اسی انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد میں جا کے قسم اٹھا لیجئے، یا قرآن سامنے رکھ کے قسم اٹھا لیجئے۔ ان کے معاملے میں چونکہ قربانی ایک غیر معمولی عبادت تھی تو گائے کی قربانی کر کے قسم کھانے کا طریقہ رائج کیا گیا۔ جب یہ قانون دیا گیا تو بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ان کے پیغمبر نے یہ کہا کہ اللہ تمہیں اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ قانون دینے کا دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ قانون کو قانون کے طور پر بیان کر دیتے ہیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی صورتحال پیش آ گئی اور اس میں پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اب ایسے کیا جائے گا۔ دونوں طریقے انبیاء علیہ السلام نے شریعت دیتے وقت اختیار کیے ہیں، تو ان کے معاملے میں یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا اور گائے ذبح کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اس میں جو مکالمہ ہوا وہ قرآن نے نقل کیا ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے، تو پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ قالوا تتخذون ہزوا، آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یہ کوئی مخول ٹھٹھے کی بات ہے۔ یہ پہلا جملہ نکلا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس پر میں نے جو نوٹ تھا وہ آپ کو سنا دیا تھا، یعنی قاتل تک پہنچنے کے لیے قسمیں لینے کا یہ طریقہ کیا ہے؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید تم ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ اس مفہوم میں انہوں نے یہ جملہ کہا۔ اس کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤں۔ یعنی انہوں نے فوری طور پر انہیں توجہ دلائی کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، میں تمہیں اللہ کا قانون بتا رہا ہوں، میں ایسی جہالت کی بات کیسے کر سکتا ہوں کہ قانون الہی کے معاملے میں مذاق کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جواب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ اس پر ہم البیان کا نوٹ بھی دیکھ چکے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اچھا اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ یعنی گائے کے بارے میں اب تفتیش و تحقیق شروع ہوئی۔ یہ ایک خاص ذہنیت ہے
اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے کہ ایک گائے ذبح کیجیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی سے کہا گیا کہ چلیے مسجد میں جا کے قسم کھا لیجیے. اب بجائے اس کے کہ اطمینان سے جائیں مسجد میں جا کے قسم اٹھا لیں، آگے سے یہ سوال کیا جائے کہ کون سی مسجد، فلاں گروہ کی، فلاں فرقے کی، بڑی چھوٹی. تو یہ ایک ذہنیت ہے جس کو قرآن یہاں نمایاں کر رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر یہ نہیں کہا کہ سر تسلیم خم ہم گائے ذبح کرتے ہیں اور ہم قسمیں کھانے کے لیے تیار ہیں، بلکہ یہ سوال کیا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ سے اس ذہنیت کے ساتھ سوالات کیے جائیں تو قرآن مجید سے خود ذات باری کا ایک مزاج معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قانون میں سختی آنی شروع ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر بندے کے کھوٹ کو نمایاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم کس جگہ کھڑے ہو اور میرے قانون کے بارے میں کیا رویہ اختیار کر رہے ہو، یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ذرا یہ بتائیے، اپنے رب سے پوچھ کر بتائیے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر روان بین ذالک ففلوا ما تؤمرون. اس نے کہا، یعنی سیدنا موسیٰ نے کہا، وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، ان کے بیچ کی میانہ ہو، اب جاؤ اور وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. یہ جو جواب کا آخری حصہ ہے اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی اس قسم کے سوالات کر کے اپنے لیے تنگی پیدا نہ کرو اور کوئی سی گائے لے کر اسے ذبح کر ڈالو. گویا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں توجہ دلائی کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، یہ پوچھنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی ایک گائے کیسی ہونی چاہیے، بس اس طرح کی ایک گائے لو اور ذبح کر دو. یعنی وہ سمجھ گئے کہ یہ سوال کرتے جائیں گے اور اوپر سے حکم میں سختی پیدا ہوتی چلی جائے گی. تو پہلا جواب انہوں نے یہ دیا، لیکن یہ اس پر نہیں رکے، حالانکہ انہوں نے یہ فرما دیا تھا کہ ففلوا ما تؤمرون، جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو اور یہ رویہ اختیار نہ کرو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا. اب انہوں نے مزید ایک سوال کر دیا کہ ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو، وہ ہم پر یہ بھی واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. یعنی اتنا جواب تو سیدنا موسیٰ نے دے دیا تھا کہ وہ درمیانی عمر کی گائے ہونی چاہیے. اب انہوں نے رنگ پوچھ لیا. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء لونھا فاقع لونھا تسر الناظرین. اس نے کہا وہ فرماتا ہے، یعنی پروردگار فرماتا ہے کہ وہ سنہری ہو، شوخ رنگ، ایسی کہ دیکھنے والوں کو خوش آ جائے. اب یہ دیکھیے کہ گائے کے معاملے میں اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے اس میں حکم سخت سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ فرماتا ہے کہ وہ سنہری ہو، شوخ رنگ. البیان کا نوٹ ہے، گائے کے رنگوں میں زرد اور سنہرا رنگ سب سے زیادہ دل پسند سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ ہی کی ہدایت کی جائے گی. یعنی آپ جاتے جا کے کوئی گائے ذبح کر دیتے، حکم کا منشا پورا ہو جاتا. نہیں گئے اور بال کی کھال اتارنا شروع کی اور سوال پر سوال کرنا شروع کیا تو یہ جواب ملا. شوخ رنگ کے لیے جو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوا ہے وہ فاقع ہے، اور یہ اسی سنہرے رنگ کی شوخی کے لیے آتا ہے. میں نے لکھا ہے، وضاحت کی ہے اس کی، کہ سنہرے رنگ کے اندر اگر اس طرح کی خوبصورتی ہے کہ لگتا ہے دور سے دیکھیں تو گویا چمک رہا ہے، تو اس کے لیے یہ صفت فاقع استعمال ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات و اوصاف رنگ کی بھی بتا دی. اس پر بھی ان کو اطمینان نہیں ہوا.
قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، انہوں نے کہا اپنے رب کو ایک مرتبہ اور ہمارے لیے پکارو، وہ اچھی طرح وضاحت کے ساتھ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، ہمیں گایوں کے انتخاب میں شبہ لاحق ہو رہا ہے، واضح نہیں ہو رہی بات، یعنی اب بھی لگتا ہے کہ کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور اس کا پتہ پالیں گے۔ یہ الفاظ قابل توجہ ہیں، چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے ان الفاظ سے ان کا یہ باطن واضح ہوتا ہے کہ اپنے سوالات کی نامعقولیت اب ان پر بھی واضح ہو چکی، چنانچہ ان کا یہی احساس ہے جس کی برکت سے شاید یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے، اور ان الفاظ کی برکت سے انہیں قربانی کے اس حکم پر عمل کی توفیق نصیب ہوئی۔ یعنی یوں تو نہیں ہوا کہ اپنے باطن کو سمجھ کر ندامت پیدا ہوئی ہو، لیکن یہ احساس ضرور ہو گیا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ جملہ کہا، اور اس جملے کے نتیجے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب شاید راستہ نکل آئے گا۔ اس کا جواب کیا آیا؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت والی نہ ہو کہ زمین جوتتی اور فصلوں کو پانی دیتی ہو، وہ ایک ہی رنگ کی ہو، اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو۔ لیجئے، یعنی اب گائے کا انتخاب آسان نہیں رہا۔ قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آدمی کو کیسے مخلص ہونا چاہیے۔ سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھیے جو حقیقی سوال ہے، معاملہ اس کے ساتھ ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اس نے اپنے انتخاب سے ایک قوم کو بہت بڑا منصب دیا ہے، اس منصب کی رعایت سے انہیں شریعت دی جا رہی ہے، اس کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا۔ اور پھر دیکھیے کہ اب کیا صورت بن گئی۔ اب صورت یہ بن گئی کہ گائے درمیانہ عمر کی ہو، وہ شوخ رنگ ہو اور رنگ بھی سنہری ہو، اور وہ ایسی گائے ہو کہ اس سے کبھی محنت نہ لی گئی ہو، کبھی زمین نہ جوتی گئی ہو، کبھی فصلوں کو پانی دینے کا کام نہ لیا گیا ہو، رنگ میں بھی کوئی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو، وہ ایک ہی رنگ کی یک رنگ گائے ہو۔ ان کو اب اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، اب تم واضح بات لائے ہو۔ میں نے اس پر لکھا ہے اصل میں الآن جئت بالحق کے الفاظ آئے ہیں۔ حق کا لفظ عربی زبان میں کئی معنوں کے لیے آتا ہے، ان میں سے ایک معنی واضح اور بین ہونے کے بھی ہے، یہاں یہ اسی معنی میں ہے۔ یعنی گویا انہوں نے یہ کہا کہ اب بات واضح ہو گئی، اب تم نے وہ بات بتا دی ہے کہ جس کے بعد اب کوئی تردد باقی نہیں رہا۔ تردد تو پہلی مرتبہ بھی کوئی نہیں تھا اور نہ ہونا چاہیے تھا۔ کہا گیا گائے ذبح کرو، ریوڑ میں سے پکڑ کے کوئی گائے ذبح کر دیتے، قبائلی زندگی تھی، جانور تو ہوتے ہی تھے، لیکن جب پے در پے سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرح کی گائے پر گویا انگلی رکھ کے بتا دیا کہ اب اس کو ذبح کرو۔ قرآن مجید کہتا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اس طرح انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے۔ یہ تبصرہ بتا رہا ہے کہ سوالات کے پیچھے محرک کیا تھا، اصل مسئلہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ سوالات پے در پے کیے جا رہے تھے۔ وہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ما کادو یفعلون، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ پوچھیں گے کیوں ارادہ نہیں تھا؟ یعنی ایک گائے ذبح کرنی ہے، کیا ہوا؟ یہ گائے نہیں ذبح کی جا رہی محض،
اصل میں قسامہ کا معاملہ زیر بحث ہے۔ اب گائے ذبح ہوگی تو قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قربانی کر کے قسمیں کھانے کے نتیجے میں قاتل نے پکڑا جانا ہے، یا کم سے کم جن لوگوں کو معلوم ہے کہ قاتل کون ہے وہ ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہونے والے ہیں، اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ سب سوالات کیے۔ چنانچہ خدا خدا کر کے یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ اس سے قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ شریعت پا کر ان کے ہاں جو رویے سامنے آئے وہ تھے جو سبت کے معاملے میں دیکھ چکے ہو۔ اس وقت بھی اللہ نے سزا دی، اور شریعت لیتے وقت جو انہوں نے رویہ اختیار کیا وہ یہ تھا، گویا دونوں پہلوؤں سے ان کی شرارت کو واضح کیا، اور بتانا کیا مقصود ہے، مضمون وہی چل رہا ہے، اس کا سررشتہ ہاتھ میں رکھیے کہ بنی اسرائیل تمہارا یہ دعویٰ کہ تم خدا کی چہیتی امت ہو، وہ دنیا اور آخرت میں تم پر عنایتیں ہی فرمائے گا، اور قیامت میں تم ماخوذ نہیں ہوگے، جو جی چاہے کرتے رہو۔ یہ تمہارا زوم باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اپنی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ ہر موقع پر تمہاری گوشپالی کرتے رہے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اب اسی پر عطف کر کے ایک دوسرا واقعہ پھر سنایا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ شریعت لیتے وقت کیا ہوا، پھر یہ کہ شریعت پر مخلصانہ عمل کی کیا صورتحال تھی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، یعنی اب گویا قانون یہ ہو گیا کہ اگر کوئی قتل کا معاملہ ہوگا تو جیسے کہ میں پیچھے ایک پورا اقتباس پڑھ کے آپ کو بائبل سے سنا چکا ہوں کہ قریب کی بستی کے بزرگوں سے کہا جائے گا کہ وہ خون سے ہاتھ دھوئیں، قربانی کریں اور قسمیں کھائیں، اور یہ کہیں کہ یہ قتل ہمارے ہاں نہیں ہوا۔ یہ کم و بیش وہی طریقہ ہے جو میاں بیوی کے معاملے میں ہمارے ہاں زنا کی تہمت سے متعلق ہماری شریعت میں اختیار کیا گیا۔ اس کو بعد میں باقی نہیں رکھا گیا، اور ہماری شریعت میں پھر قسامہ کا طریقہ کم و بیش ختم ہی کر دیا گیا۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمدن میں تبدیلی آ گئی۔ تاہم کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی قتل کے مقدمے میں اگر کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتی ہے اور اس میں یہ طریقہ موزوں سمجھا جا رہا ہے تو وہ اختیار کر سکتی ہے۔ میں یہ بہت دفعہ توجہ دلا چکا ہوں کہ سوائے ایک بدکاری کے معاملے میں، بدکاری کا معاملہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کسی مظلوم کی یا کسی ایسے شخص کی جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے داد رسی مقصود ہوتی ہے۔ وہاں معاشرے کو ایک فساد سے بچانے کے لیے ایک قانون دیا گیا ہے، اور میں یہ عرض کر چکا کہ عام طور پر جو انسانی ذہن ہے وہ استغاثے ہی کے معاملے میں قانون سازی کو گوارا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں معاشرے کی تطہیر کے لیے زنا کی ایک سزا مقرر کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ نوعیت بالکل مختلف ہے اس مسئلے کی، یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ لوگ تہمتیں لے کر نہ آئیں۔ اگر کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پردہ ڈالیں، اپنے بھائی کو نصیحت کریں۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی مظلوم ہے جس کی داد رسی ہونی چاہیے۔ جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس قانون کی تعبیر یہ کر لی ہے کہ زنا بالجبر کے معاملے میں ہم یہی کریں گے، اور بعض لوگ بہت اصرار کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، زنا بالجبر کا استغاثہ لے کے آنے والی خاتون بھی تو ایک قاذفہ ہے، یعنی اس نے بھی ایک تہمت لگا دی۔ ایسا نہیں ہے، یعنی وہ تہمت لے کے نہیں آئی، وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا استغاثہ لے کے آئی ہے، وہ قاذف نہیں، وہ مستغیث ہے۔ اس وجہ سے جو قذف کا قانون ہے اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں البتہ تحقیق کے نتیجے میں بالآخر ثابت ہو گیا کہ یہ سازش تھی،
کسی آدمی کو بدنام کرنے کے لیے تہمت لگائی گئی تھی. یعنی عام حالات میں تو یہ ہے کہ جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی مجرم ہے اس وقت تک آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. تو یہی اطلاق ہوگا اسی اصول کا کہ اگر یہ ثابت ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے آپ قذف کی سزا دیں، لیکن محض اس بنیاد کے اوپر کہ تمہارے پاس 4 گواہ کیوں نہیں ہیں، استغاثہ لے کے آنے والی خاتون کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی. یہ دونوں معاملات بالکل الگ الگ ہیں. چنانچہ جب کوئی استغاثہ زنا بالجبر کا آئے گا تو جو ذرائع بھی ہمارے پاس ہوں گے ان کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے. اس میں اگر ڈی این اے کی کوئی گواہی قابل قبول ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر انگلیوں کے نشانات نے بول کر کچھ کہہ دیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. عدالت کو مطمئن ہونا ہے کہ کیا مجرم کو سزا دی جا سکتی ہے. یہ قذف کا مقدمہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی دوسرے کے معاملے میں یا آپ آ کے عدالت سے کہتے ہیں یا حکومت سے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بدکاری کرتے دیکھا ہے تو یہ قذف کا مقدمہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی یہی تھی کہ آپ پردہ ڈال دیں. لیکن اگر آپ آئے ہیں تو پھر نہ ڈی این اے ٹیسٹ کا کوئی سوال ہے نہ کسی اور چیز کا کوئی سوال ہے. اب تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ 4 گواہ لائیے. اس کے بعد مقدمہ قابل سماعت ہوگا. 4 گواہ لے آنے کے اوپر بھی یہ نہیں ہے کہ سزا دے دی جائے گی، یعنی مقدمہ قابل سماعت ہو گیا. اب اس آدمی کو حق ہے جس پر تہمت لگائی گئی ہے کہ وہ گواہوں پر جرا کرے، اپنا بیان دے، اور عین ممکن ہے کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ یہ سب غلط فہمی ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے، یا یہ کوئی سازش ہے جو میرے خلاف کی گئی ہے. یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس فرق کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ہمارے ہاں اسلامی قانون اور اسلامی شریعت کو بدقسمتی سے مزے کا بنا دیا گیا ہے، اور یہ سب چیزیں صرف اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ جو پروسیجرل لا ہمارے فقہا نے بنایا ہے، یعنی کسی قانون کے اطلاق یا قانون کے نفاذ کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو شریعت کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے. یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ حالات کے لحاظ سے جو طریقہ بھی موزوں ہوگا اختیار کر لیا جائے گا. چنانچہ کوئی جرم کیسے ثابت ہونا ہے، یہ ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں ہمارے پاس ثبوت کے ذرائع اور ہوں، کسی دوسرے زمانے میں اور ہوں. یہ ساری دراز نفسی میں نے اس لیے کی کہ یہ عرض کر سکوں کہ قسامہ کے طریقے کا معاملہ بھی یہی ہے. یعنی ان کے ہاں تو چونکہ قبائلی تمدنی تھا اور صدیوں تک رہا، تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اختیار کیا جائے قتل کے معاملے میں. لیکن ہمارے ہاں اب یہ قاضی کی ثوابدید پر ہے، وہ چاہے تو اختیار کرے چاہے تو اختیار نہ کرے. اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ تمدن کی تبدیلی کے بعد اب اس کو متعلق رکھنا اور ہر طرح کے حالات کے متعلق رکھنا یہ آسان نہیں رہا. دوسرا واقعہ، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا. اب اگلا جملہ یہ ہے فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے. اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے، اس مفہوم کے لیے ادراتم کا جو لفظ اصل میں آیا ہے یہ در حقیقت تداراتم ہے. ادغام کے قاعدے سے اس کی یہ صورت ہو گئی ہے. یہ صرف اس فعل کی ساخت کیا ہے اس پر نوٹ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ الزام دوسرے پر دھرنے کی نوبت کیوں آئی. پورے واقعے کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو طریقہ اختیار کیا گیا، یہی قربانی کی جائے، قسمیں کھائی جائیں، انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا لی. یہ سارے واقعے کے در و بس سے نمایاں ہے. چنانچہ اس کو میں نے واضح کر دیا ہے کہ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے. یعنی پہلے جھوٹی قسمیں کھا لی اور پھر آپس میں جھگڑا ہو گیا. اب کیا کیا جائے؟ یعنی دیکھیے اللہ نے ایک قانون دیا. قانون یہ تھا کہ قربانی کی جائے گی، اور اس فضا میں کہ جس میں اللہ کے حضور میں ایک جانور کو قربان کیا گیا ہے، لوگ قسمیں کھائیں گے. قسمیں ہی جھوٹی کھا لی گئی. اس قدر جسارت ہو گئی
چنانچہ بنی اسرائیل کے معاملے میں چونکہ یہ خصوصی قانون تورات میں بھی بیان ہوا ہے اور قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اس کی تاکید ہوئی ہے کہ معاملات یہیں کھول دیے جاتے تھے، یعنی ان کے لیے ایک جزا و سزا کا معاملہ تو قیامت میں ہوگا۔ یہ اللہ کی منتخب امت ہے، تو جو قانون نبیوں کے بارے میں ہے، قرآن نے بیان کیا ہے نا کہ اگر خدا کا کوئی سچا پیغمبر اس کی طرف کسی غلط بات کی نسبت کر دے تو کیا ہوگا، اس کی رگیں جاں کاٹ لی جائے گی۔ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ معاملات کو کھول دیتے تھے، یعنی یا اب سزا ہوگی یا معاملہ کھولا جائے گا۔ تو اللہ نے کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپا رہے تھے وہ اسے ظاہر کر دے گا۔ یعنی قتل کے معاملے میں ایک طریقہ بتایا گیا تھا، جب وہ طریقہ بھی ناکام ہو گیا اور ایک ایسا گروہ کہ جو اللہ کا منتخب گروہ ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کی جواب دہی کا شعور رکھتا ہے، جو اس ایمان کے ساتھ کھڑا ہے کہ میرا پروردگار دلوں کے حال تک جانتا ہے، اور جو اس ایمان اور اعتماد کے ساتھ اللہ پر ایمان کی گواہی دیتا ہے کہ ایک دن مجھے اسے منہ دکھانا ہے، وہ جب جھوٹی قسمیں کھا لے اور خدا کی شریعت کے تحت جھوٹی قسمیں کھا لے، یعنی اس پہ کوئی تعجب نہ کیجئے، یہ معاملہ ہماری عدالتوں میں اللہ کو ماننے والے، اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے روز کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید سامنے پڑا ہوتا ہے اور جھوٹی گواہی دے دی جاتی ہے۔ یہ تو آپ جا کر دیکھ لیجئے، اندازہ ہو جائے گا۔ یعنی اس معاملے میں بعض اوقات سچائی پر بھی ہمارے وکلاء جھوٹی گواہی دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ مجھے خود ایک مرتبہ یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ ایک گواہی کے سلسلے میں جانا پڑا، ایک تحریر میرے سامنے لکھی گئی تھی، اس کی گواہی کے لیے مجھے جانا پڑا، تو وکیل صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ سے اگر یہ پوچھا جائے گا کہ جو رقم دی گئی تھی، جس کی رسید لکھی گئی، اس میں نوٹوں کا رنگ کیا تھا، تو آپ کو یہ بتانا ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں نے نہ نوٹ دیکھے، نہ مجھے رنگ کا معلوم ہے، تحریر میرے سامنے لکھی گئی تھی اور یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنی رقم دی گئی ہے اور یہ اس کی رسید لکھی جا رہی ہے، میں اتنا جانتا ہوں، اس کے سوا مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اگر آپ نے یہ جواب نہیں دیا تو یہ گواہی موقت نہیں ہوگی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا، میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کے وکیل صاحب مجھ سے یہ سوال نہ کریں، کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ جن صاحب کا حق ہے ان کو میری اس گواہی میں یہ اگر میں نہیں کہتا تو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اللہ کو گواہ کر کے ایک جھوٹی بات وہاں کھڑے ہو کے کہوں۔ تو خیر میں نے اللہ سے جا کے دعا کی اور وہ میرا مذاق اڑاتے رہے کہ دیکھیے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ وکیل تو بالکل ہی اندھا ہو جائے گا جو یہ سوال نہ کرے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وکیل نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا، اور جتنی بات میرے علم تھی اس کی گواہی دے کے میں آ گیا۔ تاہم اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات کیا صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے۔ تو ارشاد ہوا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپا رہے تھے اسے ظاہر کر دے گا۔ فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا، اب یہاں پر قرآن نے اپنے خاص اسلوب میں اتنی بات پیچھے سے تعلق کی بنیاد پر مقدر مان لی ہے کہ اس موقع پر بھی گائے ذبح کی گئی، یعنی قربانی کی گئی، اور قربانی کا جانور وہاں موجود ہے، اور اس موقع پر انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا لی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اضربوہ ببعضھا، ہم نے کہا اس مردے کو، یعنی مقتول سامنے پڑا ہوا ہے، اسی گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ یعنی پہلے تو قسمیں کھائی تھی اور جھوٹی قسمیں کھا لی تھی، تو اب فرمایا کہ دیکھیے اب ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ آخری درجے کا غضب ہے کہ خدا دنیا میں پردہ اٹھا دے۔ اس کی آخری درجے میں رسوائی کس طرح ہو سکتی ہے اس کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے
کہ وہ لوگ جو سامنے موجود ہیں اور وہ خدا کی ایک منتخب امت کے لوگ ہیں، اس کے بزرگ ہیں، وہ جھوٹی قسمیں کھا چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، وہی فیصلہ جو قیامت میں ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر چکا کہ ان کے لیے یہ خدا کا خصوصی قانون ہے کہ وہ فیصلے جو قیامت میں ہونے ہیں وہ بعض اوقات کسی نہ کسی درجے میں ان کے لیے دنیا میں صادر ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان الفاظ پر یہ لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں اضربوہ ببعضھا۔ ان میں ہا کی ضمیر جس طرح آئی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بھی اوپر بیان کیے گئے قانون کے مطابق پہلے گائے ذبح کر کے قسامہ کا طریقہ اختیار کیا گیا، لیکن جب ان لوگوں نے جھوٹی قسمیں کھا لی اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ اور انہیں آخرت کی یاد دہانی کے لیے یہ معجزہ دکھایا۔ قسامہ کے لیے گائے کی قربانی کا حکم چونکہ متصل پہلے ہی بیان ہوا ہے، اس وجہ سے ضمیر اس طریقے سے آ گئی۔ قرآن مجید میں اور جگہ پر بھی مثالیں موجود ہیں ضمیر کے اس طرح آ جانے کی، اور اس نے نہایت بلیغ طریقے پر اس پوری بات کی طرف اشارہ کر دیا جسے ہم نے اپنے ترجمے میں کھولا ہے۔ اس معجزے کے بارے میں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ مقتول کی لاش کو قربانی کی گائے کا ٹکڑا مارنا محض ایک علامت تھی۔ اس سے پہلے اس سورہ میں جن معجزات کا ذکر ہوا ہے وہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے اشارے ہی سے نمودار ہوئے۔ معجزات کے بارے میں سنت الہی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالعموم اس طرح کی کسی علامت کے ساتھ ہی نمودار ہوتے ہیں، یعنی ایک پردہ سا ڈالا جاتا ہے اور پھر اس میں سے معجزہ نمودار ہو جاتا ہے۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اس پتھر پر اپنی لٹھیا ماریے، 12 چشمے پھوٹ نکلے، سمندر کو اپنی لٹھیا دکھائیے، وہ پھٹ گیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے بہت دل نواز مقام ہے قرآن کا جس میں سیدنا موسیٰ یہ کہا گیا کہ آپ تو نکل آئے ہیں، یہ سمندر تو کھڑا ہے آپ کے اشارے کے انتظار میں، اب اس کو ارشاد فرمائیے کہ یہ آپس میں مل جائے۔ یعنی اس طرح گویا پیغمبر کے ہاتھ میں معاملہ اس وقت لے لیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہوا کہ ایک علامت گویا اختیار کی گئی، اور جب ٹکڑا مارا گیا اسی گائے کا ایک ٹکڑا مارو، میں نے اس کے بعد قوسین میں لکھا ہے جو قسمیں کھانے کے لیے ذبح کی گئی ہے تو وہ زندہ ہو گیا۔ اگلا جملہ اس پر دلالت کرتا ہے، اس کی بنیاد پر میں نے یہ عبارت نکال دی ہے۔ فرمایا کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور پھر مزید ارشاد ہوا وَيُرِيكُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ یہ اس یاد دہانی کی تعبیر ہے جو اس معجزے نے زبان حال سے انہیں کی، یعنی یہ گویا اس معجزے نے بتایا ان کو کہ اللہ اس طرح اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ان آیات کا سادہ ترجمہ آپ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤں۔ انہوں نے کہا اچھا اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، ان کے بیچ کی میانہ ہو۔ اب جاؤ اور وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ بولے اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو، وہ ہم پر یہ بھی واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ سنہری ہو، شوخ رنگ، ایسی کہ دیکھنے والوں کو خوش آ جائے۔ بولے ایک مرتبہ اور اپنے رب کو پکارو کہ ہم کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ہمیں گایوں میں کچھ شبہ پڑ رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور اس کا پتہ پالیں گے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت والی نہ ہو کہ زمین جوتتی اور فصلوں کو پانی دیتی ہو، وہ ایک ہی رنگ کی ہو، اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو۔ بولے اب تم واضح بات لائے ہو۔ اس طرح انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے،
اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپا رہے تھے وہ اسے ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ ہم نے کہا اس مردے کو اسی گائے کا ایک ٹکڑا مارو جو قسمیں کھانے کے لیے ذبح کی گئی ہے، تو وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر